اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور وظیفے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ ہماری ایک بہن کی فرمائش پر لے کر حاضر ہوں۔ ان کی یہ چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک خوبصورت اور نیک سیرت بیٹی سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ آرزو پوری کرے۔ بیٹی کی خواہش کرنا یہ بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور کچھ وظائف اسی حوالے سے بتاؤں گا، اس سے پہلے اسلام میں بیٹی کی اہمیت کیا ہے جان لیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو، اس لیے کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم رحمت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں یا 2 ہی بیٹیوں یا 2 بہنوں کا بار اٹھایا اور ان کی اچھی تربیت کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور پھر ان کا نکاح بھی کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ آج بھی بہت سے علاقوں اور طبقوں میں لڑکی کو ایک بوجھ اور مصیبت سمجھا جاتا ہے، اور اس کے پیدا ہونے پر گھر میں خوشی کے بجائے افسردگی اور غم کی فضا ہو جاتی ہے۔ یہ حالت تو آج ہے، لیکن اسلام سے پہلے عربوں میں تو بیچاری لڑکی کو باعث ننگ و عار تصور کیا جاتا تھا، اور اس کا حق یہ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس کو زندہ ہی رہنے دیا جائے۔ بہت سے شقی القلب خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کا گلا گھونٹ کر اس کا خاتمہ کر دیتے تھے یا اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ان کا یہ حال قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: جب ان میں سے کسی کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی ہے تو وہ دل مسوس کے رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، ان کو منہ نہیں دکھانا چاہتا اس برائی کی وجہ سے جس کی اسے خبر ملی ہے۔ سوچتا ہے کیا اس نومولود بچی کو ذلت کے ساتھ باقی رکھے یا اس کو کہیں لے جا کے مٹی میں دبا دے۔ یہ تھا لڑکیوں کے بارے میں ان عربوں کا ظالمانہ رویہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور اسی فضا اور پس منظر کو پیش نظر رکھ کے بیٹیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات امت کی رہنمائی کے لیے فرمائے۔ اگر احادیث کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بیٹی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ کہیں اسے جہنم سے خلاصی کا ذریعہ قرار دیا ہے اور کہیں جنت کے دخول کا سبب قرار دیا ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر غمگین ہونے کے بجائے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس کے آنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لڑکیاں رکھنے والوں سے کہہ دو ان نونہالوں کے بارے میں غمگین اور تنگ دل مت ہوں، میں نے انہیں پیدا کیا ہے اور میں ہی انہیں روزی دوں گا۔ دیکھیے ناظرین، جب اللہ تعالیٰ ہی لڑکی کی ذمہ داری لے رہا ہے تو ہمیں غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اب آئیے خوبصورت لڑکی کی پیدائش کے لیے کچھ وظائف آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں۔ جو عورت یہ چاہتی ہو کہ اس کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہو تو اسے چاہیے کہ قرآن کریم میں موجود سورۃ الرعد کی آیت نمبر 8 کو پڑھا کرے۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حاملہ عورت سورۃ الرعد کی آیت نمبر 8 کو روزانہ 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے۔ اس عمل کو مسلسل 5 مہینے تک کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کے لیے کوئی ایک وقت مقرر کر لے اور روزانہ اسی وقت پر اس وظیفے کو کرے۔ اور ایک وظیفہ یہ ہے، خوبصورت اولاد کے لیے خوبصورت اولاد چاہنے والی حاملہ عورت کو چاہیے کہ حمل کے شروع سے روزانہ صبح و شام ایک تسبیح یا خالقو یا مصورو یا جمیلو چلتے پھرتے ہر حالت میں بکثرت پڑھنا شروع کرے، اور قدرت کی رحمت اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ اولاد کس قدر خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔
یہ وظیفہ لڑکے اور لڑکیوں کی خوبصورتی کا بہترین راز ہے۔ ان وظائف کو کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں صدق دل سے دعا کرے، انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کی آیت اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہم کوئی بھی وظیفے کا ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ملتے ہیں پھر کسی خوبصورت سے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔